انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ قرآن کی سورت سورہ نمبر 87 ہے جو سورہ اعلیٰ ہے، اور سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور ہم تمام جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے کچھ صحابہ نے اس کو یاد کر لیا تھا، مطلب مدینے میں رہنے والے کچھ صحابہ نے اس کو یاد کر لیا تھا، تو پتہ چلا اس سے کہ یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں مکی صورتیں یہ بہت جامع ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ایک بڑا اہم پیغام ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور عموماً یہ صورتیں جو آخری صورتیں ہوتی ہیں یہ آخرت کے بارے میں یاد دہانی کرواتی ہے، مطلب یہ مرنے کے بعد کی زندگی، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ایسی زندگی جو انسان جس کے اندر صرف جئیں گا ہی جئیں گا، یاد رکھیے، چاہے وہ جہنم میں جائے چاہے وہ جنت میں جائے، وہ صرف جینے والا ہے۔ ایسی زندگیوں کا یہ صورتیں تذکرہ کرتی ہے اور ایسے اعمال کا تذکرہ کرتی ہے اپنے اندر جو وہاں کی زندگی میں سہولت دے یا وہاں کی زندگی میں نقصان دینے والے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کرتی ہے۔ تو بہرحال سورہ اعلیٰ انہی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بہت مختصر صورت ہے، 19 آیتوں پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو عموماً جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، اور آپ کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس دن عید اور جمعہ دونوں ساتھ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو صورتوں کا انتخاب کیا۔ تو بہرحال اس سے ان دو صورتوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ یہ دو صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کا انتخاب کیا جمعہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ ایک قسم کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے جس سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ وہ نماز ہے جس کے اندر خطبہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ عید کی نماز اور پھر حج کے اندر بھی یاد رکھیے خطبہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہ نماز ہے جس میں خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کے اندر واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس جمعہ کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا انتخاب کیا جس کے اندر کل 19 آیتیں ہیں، ٹھیک۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کو یہ اگر وطر کی آپ 3 رکعت نماز پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو بہرحال یہ بھی پتہ چلا کہ اس سورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وطر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت کے اندر سورہ کافرون اور تیسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص یا قل واللہ احد، ٹھیک ہے۔ تو سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد، جس کو بنی عام زبان میں یہ 3 صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پڑھتے، اس کے علاوہ بھی پڑھتے لیکن اس کو بھی آپ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح جمعے میں آپ نے دوسری صورتیں بھی پڑھی لیکن اکثر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی، ٹھیک۔ تو بہرحال جمعہ میں، عیدین میں اور اس کے علاوہ اس صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کی نماز میں پڑھنا، یہ تمام باتیں بہرحال اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کا اس کو انتخاب کرنا جمعہ کی گیدرنگ کے لیے، مطلب جمعہ خود جمع ہونے کو کہتے ہیں، جمعہ میں خطاب کے لیے، اسی طرح اس کو آپ کا انتخاب کرنا عیدین میں خطاب کے لیے، اسی طرح آپ کا اس کو انتخاب کرنا وطر کے اندر، یہ بہرحال اس کی فضیلت کو بتاتا ہے کہ یہ صورت بڑی فضیلت کی بہرحال حامل ہے۔ اور آخری جو صورتیں ہوتی ہیں قرآن کی، جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، یہ بہت جامع پیغام لیے ہوئے ہوتی ہیں، مطلب ہوتی تو چھوٹی ہے لیکن بہت اہم میسج ہوتا ہے، اور عموماً یہ بہت بریف ہوتی ہے، مطلب یہ کہ کوئی ایک چیز کے بارے میں مکمل وضاحت دے دیتی ہے، یا ایک نیکی اور اس کا بدلہ بتا دیتی ہے، یا ایک گناہ یا اس کی سزا بتا دیتی ہے، جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی ہے۔ تو گویا صورت سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، کنٹینٹ بھی بہت اس میں کم ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ میں کنٹینٹ بہت جامع ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، آخرت سے متعلق کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے جو دنیا میں عمل کے بدلے میں اس کا آخرت میں کیا اثر ہونے والا۔ دیکھیے اب بہت ساری صورتیں اسی طرح سے ہوتی ہیں جو خاص طور سے مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ چلیے آئیے سورہ اعلیٰ کو ہم دیکھتے ہیں اور سورہ اعلیٰ کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سورہ اعلیٰ کے اندر فرماتا اور کہتا ہے، جو اس کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے، ساری انسانیت کو حکم آ رہا ہے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی کو بیان کرو، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ جو ہے سبح تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بہتر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس میں یہ چیز بیان کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے سبح اسم ربک الاعلیٰ تو آپ کہتے سبحان رب الاعلیٰ، اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، پاک ہے وہ ذات سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال تو یہاں اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آیت عام ہے سب کے لیے، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو یہاں اس آیت میں جو پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی، بڑائی، بلندی اس کی بیان کی جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سب سے اعلیٰ، یاد رکھیں۔ تو یہاں تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا اس رب کی جو رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حکم آیا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کریں۔ قرآن کی ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی تسبیح سے بیان ہوتی ہے، اس طرح سے شروع ہوتی ہے سبح اسمہ یا سبحان الذی، اللہ کی تعریف سے، یہ صورت بھی اس میں ایک ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت بھی بہرحال ایک طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو کثرت سے کرنے کی کوشش کیا کریں، کثرت سے کرنے کی کوشش کیا کرے، اللہ کی پاکیزگی، اس کی بڑائی، اس کی برتری بیان کرے۔ تکبیر کی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ تمہید کی شکل میں ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام تسبیحات کو ہم کثرت سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بہت کثرت سے جو ہے اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کیا کرتے تھے، یاد رکھیں۔ یہاں بھی قرآن نے اس چیز کا ہی بہرحال حکم دیا، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے جو حکم ہے ذکر کا، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو بار بار حدیث میں حکم آیا ہے، بلکہ حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ زندہ ہے، الحی، اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال المیت کی ہے، مطلب وہ مردہ ہے۔ تو گویا اگر کوئی انسان مومن ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو زندہ ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو گویا وہ مردہ ہے، ایسا انسان، ٹھیک ہے، میت اس کی مثال ہے۔ بہرحال ہمیں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کے کیا فضائل ہیں اس تعلق سے الحمدللہ میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، جو ہے اللہ کے ذکر کی اہمیت یا ذکر الہی کی اہمیت، آپ ضرور اس کو دیکھیں، جس میں بہت تفصیل میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے، اور چھوٹے چھوٹے کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے، آپ کو سنا دو، حدیث کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ مجھے کوئی تیرا ذکر سکھا تو، مطلب کوئی خاص ذکر مجھے سکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا الہ الا اللہ۔ تو کہا ہے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے ذکر کرتے ہیں، میرے لیے اسپیشل کیا ہے؟ تو کہا ہے موسیٰ اس ذکر کو، لا الہ الا اللہ کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کتنا بھاری کلمہ ہے، اور یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کے ذکر کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت چھوٹے چھوٹے جملے اور کلمے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اجر اور اس کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے، بالخصوص ایسے کلمات کو ہم ادا کریں جس میں اللہ کی بڑائی، حمد و ثنا اور تعریف ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ضروری یاد رکھیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ کی بڑائی ہے، حمد و ثنا کیا بڑائی ہے، تو دعا مانگنا ہے تو اس کے ادب میں بھی شامل ہے۔ اگر ایک انسان زندہ ہے تو اس کی علامت یہ دینی اعتبار سے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر یاد رکھیے بڑی اس کی فضیلت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہاں سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا کہ آپ جو ہے اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہا الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنا دیا، جس نے پیدا کیا اور تمہیں سوار دیا، صحیح سالم بنا دیا، جیسا بنانا چاہیے تھا ویسا تم کو بنا دیا، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے اس چیز کی بالکل وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور جیسا چاہ ہم کو سوار دیا۔ تو یہاں ایک چیز جو سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جیسا چاہا پیدا کیا، میں اس میں انسان شامل ہے، چرند پرند شامل ہے، جن شامل ہے، فرشتے شامل ہے،
تمام مخلوقات جو کچھ کائنات میں اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت خالق ہے، اور تمام چیزیں جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوقات اتنی عجیب و غریب ہے اللہ رب العزت کی. آپ دیکھیے مثال کے طور پر جانور لے لیجیے، یا پھر مچھلیاں لے لیجیے، یا پھر پرندے لے لیجیے، یا پھر بہرحال کوئی مخلوق کی قسم جس کو ہم کہتے ہیں، آپ اس کو لے لیجیے، آپ اس کو مختلف پائیں گے، مختلف پائیں گے، اتنی مختلف، اتنی عجیب و غریب. اللہ رب العزت نے جیسا چاہا ان کو سنوارا، ان کے ماحول کے اعتبار سے، ان کو اگر اڑتے ہیں تو اڑنے میں کیا سہولتیں چاہیے اس کے اعتبار سے، یا پھر وہ اگر تیرتے ہیں تو تیرنے کے اعتبار سے کیا سہولتیں چاہیے، یا پھر اگر وہ اگتے ہیں جھاڑ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اگر اگتے ہیں تو کس اعتبار سے بہرحال ہونا چاہیے. تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کو بہترین انداز میں یاد رکھیے ان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھی مخلوق پیدا کی یاد رکھیے اللہ نے پیدا کیا تمام چیزوں کو فسوا، اور ان کو صحیح سالم بنا دیا. ٹھیک، اب یہاں صحیح سالم میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے جیسا چاہا مخلوقات کو بنایا، جیسا جانوروں کو جیسا چاہا بنایا، چرند پرند کو، اینیملس اور برڈس کو اور فشز کو جو بھی کریں گے ان کو جیسا چاہا بنایا. اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو بھی جیسا چاہا بنایا اور صحیح اور سالم بنایا. ٹھیک، ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے تو انسان اپنے آپ میں ایک بہت پرفیکٹ چیز ہے، یاد رکھے اتنا کمپلیکیٹ بنا ہوا ہے کہ جب کبھی اگر آپ نے کوئی آپریشن وغیرہ کوئی چیز ایسی دیکھی ہوں گی کبھی، آج کل تو بہرحال انٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے، بہت آسانی سے آپریشنس وغیرہ کی ریکارڈنگس مل جاتی ہے، بلکہ آج کل تو آپریشنس ہوتے ہیں تو ریکارڈ ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، تاکہ ایک ریکارڈ کیپنگ کے لیے بھی ہوتا ہے، انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے، جو بچے میڈیکل فیلڈ میں سیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. آپ کبھی ان کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں کیسی کیسی چیزوں کو رکھا، اور ہر چیز کا عجیب و غریب بہرحال جسے کہیں گے ایک فنکشن ہے، اور وہ ہر چیز جو ہے جو اس کو کام کرنا ہے وہ انجام دے رہی ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جب تک وہ برابر چلتی ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہتا ہے اس فنکشن کو ختم کر دیتا ہے یا وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت اللہ نے اس کو دے رکھی تھی، اور اس نعمت میں سے ایک نعمت کی کمی بیشی ہو جانے میں، کوئی چیز کم زیادہ ہو جانے میں کتنا نقصان ہوتا ہے نا. تو ہر چیز باڈی کا فنکشن یاد رکھے، ہر چیز یہ ایک امیزنگ چیز ہے، امیزنگ چیز ہے. کوئی اگر اس کو پڑھے یا پھر چرند پرند جانوروں کو آپ دیکھیں ان کی بھی ہر چیز امیزنگ یاد رکھیے. اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، ان کو دل نہیں ہے، کیسے ان کے اندر خون کے بدلے جو مادے ان کے اندر دوڑتے ہیں جس سے وہ جیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیڑوں کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، دیکھا ہوگا، تو کیسے عجیب و غریب انداز سے وہ جیتے ہیں، کیسی ان کی زندگیاں ہیں. چھوٹے سے چھوٹا کیڑا جس کو ہم سمجھتے تھے، سائنس نے تحقیق کی، نئی ایجاد کی کہ اس چھوٹے کیڑے کے پیٹ میں بھی کچھ کیڑے ہوتے ہیں. ایک مثال جو ٹرمائٹ کی، ٹرمائٹ دیمک کے تعلق سے آتا ہے کہ دیمک کے پیٹ میں کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو لکڑی وہ کھاتی اس کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ اتنی چھوٹی ہے تو اس کے پیٹ میں بھی کچھ ہے، اور اس سے چھوٹے تو اس کے اندر بھی کچھ ہے. مطلب گویا بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ رب العزت نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور جیسا چاہا ویسا ان کو سنوار دیا، یاد رکھیں ان کو بنا دیا جیسا اللہ رب العزت نے چاہا. تو آپ دیکھیے الذی خلق فسوی، اس نے تخلیق کی اور پھر سنوار دیا. تو یہاں انسانوں کو اس ایک بات کا اشارہ اور یہ بھی ہے کہ میں اور آپ جیسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا بنایا اور جیسا چاہا سالم بنایا، صحیح سالم، جیسے ہمیں سب سے بیسٹ ہے. تو یہاں یاد رکھیے اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت جو آج کے جدید دور میں ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری ناک ایسی بنائی، میری آنکھ ایسی بنائی جبکہ اس کی آنکھیں تو ویسی ہے، میرے ہاتھ ایسے جبکہ اس کے ہاتھ تو ویسے ہے، میرے پاؤں کی انگلیاں اتنی فلاں ہیں اس کی ویسی ہے، اس کی ایسی. مطلب ہم لوگ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کیا نعمتیں دی گئی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اس کو، اور اس سے کیا چیز کم کی گئی ہمیں نہیں پتا ہے. تو میں جیسا ہوں اپنے آپ میں پرفیکٹ ہوں، آپ جیسے اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے. جیسا میرے رب نے چاہا آپ کو پیدا کیا اور جیسا میرے رب نے چاہا مجھے پیدا کیا، جس کو جو جتنا جیسے بہتر سمجھا وہ دیا. تو کوئی بھی انسان اپنی تخلیق پر تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، لیکن شکر ضرور کرے کہ رب العزت نے جیسا بنایا سب سے بہتر بنایا. آج کے جدید دور میں گولے اور کالے کی بڑی زیادہ تمیز ہے لوگوں کو، کھڑی ناک اور چپٹی ناک کی بڑی زیادہ تمیز ہے، آنکھوں کے رنگ سے لوگ ایک دوسرے کی تمیز اور عزت اور فخر کرنے، اسی طرح چال ڈھال بال جو اللہ رب العزت نے دیے جس کی بنانے میں میرا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے، نہ میری کوئی خصوصیت ہے، میں جیسا ہوں اس میں میری کیا خصوصیت ہے بتائیے. مجھے اللہ نے پیدا کیا
میں اسی طرح پیدا ہوا. جیسا مجھے پیدا کیا بیسٹ بنایا, جیسا آپ کو پیدا کیا بیسٹ بنایا. تو اللہ نے الذی خلق فسوى, اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر سالم بنا دیا, مطلب جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا. صحیح سالم استعمال کرتے ہیں, جیسا ہمارے لیے تھا, جو پرفیکٹ تھا, جو ہمارے لیے سب سے اچھا تھا. تمام مخلوقات کو, جانوروں کو بھی اس نے جیسا بہتر سمجھا, مچھلیوں کو بھی, کیڑے مکوڑوں کو بھی, اور تمام چیزوں کو اور انسانوں کو بھی جیسا بہتر سمجھا, صحیح اور سالم بنا دیا. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے ایسا مجھے پسند کیا, نہ کہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے خوبصورتی کے نام پہ, کلر کے نام پر, کمپلیکشن کے نام پر, شیپس کے نام پر, کہ ایسی ناک ہو, ایسا کان ہو, ایسی آنکھ ہو, تمہارے کان تو آگے کی طرف آ جا رہے, تمہارے پیچھے کی طرف چلے گئے, ان کا لمبا ہے, ان کا چپٹا ہے. ساروں کے لیے جو چیزیں ملی وہ پرفیکٹ ہے, ساروں کے لیے جو چیزیں ملی وہ پرفیکٹ ہے, یاد رکھیے, بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ فائدے مند ہے, یاد رکھیے, بہت زیادہ فائدے مند ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر کان کا کام سننا ہے, سننا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو جمع کرنا ہے. مطلب اگر ساؤنڈ ویوز آ رہے ہیں تو آئے, ٹکرائے, اندر جائے. تو اللہ رب العزت نے اس کو ریسپٹر کے جیسے ہی بنایا ہوا ہے, بھی ایسا شیپ میں کہ چیزوں کو ریسیو کرتا ہے نا. آپ آسمان سے, سیٹلائٹ سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ریسیورز کے نیچے چھتریاں ہوتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ جو ویوز آ رہے ہیں اس پہ ٹکراتے ہیں, پھر وہ ریسیور پہ جاتے ہیں اور وہ اس کو لے کر آپ کو ریلے دیتا ہے نا. تو دیکھیے اب کان کا شیپ بھی جیسا اس کو چاہیے تھا وہ پرفیکٹ ہے اپنے آپ میں, ہے نا, کہ وہ ایسا ہے کہ واقعی میں ایک ریسپٹر کے جیسا ہے اس کا شیپ, کی چیزیں آئے, ٹکرا کے اندر جائے. ہر چیز کو ٹھیک, آنکھ آپ کو جیسی بہتر ہونا چاہیے تھی, جتنی بیسٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے تھی, ویسی آنکھ دے دی گئی, ہے نا. اب بولتے نہیں آنکھ بڑی ہوتی تو بہت اچھا لگتا تھا, آنکھوں کا سائز نہیں کتنا چھوٹا ہے باقی چہرے کے مقابلے میں, لیکن اگر یہ بڑی ہوتی تو آپ کے چہرے تو میرے چہرے پہ سوٹ بھی نہیں کرتی. کچھ جانوروں کو دیکھیے آپ, چہرہ چھوٹا اور آنکھیں بڑی ہوتی, کتنے بدنما دکھتے ہیں نا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا پرفیکٹ بنایا, ٹھیک, کہ آنکھیں ایک مخصوص شیپ ہے. یہ آنکھیں ایک ایسا آرگن ہے باڈی کا جو ڈائریکٹ ہوا سے ریئیکٹ کرتا ہے, ڈائریکٹ انوائرمنٹ سے ریئیکٹ کرتا ہے. باقی تمام آرگن دیکھیے چھپے ہوئے ہیں. کان کے بھائی اوپر کا حصہ خالی ریسیو کرتا ہے, لیکن اس کے اندر ریسپٹر جو سنتے ہیں, آواز کو کنورٹ کرتے ہیں, وہ اندر ہے, ڈھکے ہوئے, ہے نا. زبان کو دیکھیے آپ, منہ کھولے تو وہ آگے آتی ہے, ورنہ وہ بھی ایک طرح سے ڈھکی ہوئی ہے. لیکن آنکھ ایک ایسا آرگن ہے جو ڈائریکٹ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہے, باقی سب چھپا ہے, دل, گردہ, ہر چیز چھپی ہے نا. تو جب یہ انٹریکٹ ڈائریکٹ کرتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پلکیں بنائی, ہے نا. کنٹینیوسلی اوپر نیچے آ کے, جیسا آپ کی کار کے وائپر صاف کرتے رہتے ہیں گلاس کو, کنٹینیوسلی اوپر نیچے, اوپر نیچے, تو وہ صفائی چالو ہے. صفائی چالو ہے بغیر پانی کے, بغیر کوئی ڈٹرجنٹ ڈالے کے, بغیر کسی محنت کیے کے, بغیر کسی سوچے اور سمجھے کے, مطلب وہ آٹومیٹک جب اس کا کام ہو گیا نیچے آنا ہے اور اوپر چل جانا ہے. اور آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے, جس کو ہم کہیں گے مادے بنائے ہیں, کیونکہ یہ ایسا آرگن ہے جو ڈائریکٹ انوائرمنٹ میں, مطلب ڈائریکٹ سامنے ہوتا ہے, کہ سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آنکھ میں جو پانی آتا ہے اس کا ایک بوند گلاس میں ڈال دیا جائے تو وہ پورے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بوند کافی ہو جاتا ہے, پورے انفیکشن کو ختم کرنے. تو گویا آنکھ چونکہ ڈائریکٹلی انوائرمنٹ سے ریئیکٹ کر رہی ہے, مطلب انوائرمنٹ کے اندر ہے, تو اس کی صفائی بھی کنٹینیوس ہو رہی ہے. ہر آرگن, ہر چیز یاد رکھیں. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان فساد کریٹ کرتا ہے, اس میں بیلنس کریٹ کرتا ہے اپنی منمانی کر کے, نہیں میں پرفیکٹ نہیں ہوں, نہیں ایسا نہیں ہوں, ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ بہت غلط بات ہے, یاد رکھیے. تو اللہ نے جیسا چاہا پیدا کیا اور ہمیں سوار دیا, ٹھیک ٹھاک بنا دیا, سالم بنا دیا. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے والذی قدر فہدی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی. جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور راہ دکھائی, مطلب یہ علماء اس کے کئی معنی دیتے ہیں. اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ ٹھیک ٹھاک اندازے کے ساتھ بنایا. مطلب جو فزیکل لاز ہے جو چل رہے ہیں, سولار سسٹم ہے جو چل رہا ہے, انسان ہے جن کی باڈی فنکشن جو چل رہے ہیں, جانور چرند پرند جو کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, یہ سب ڈیفائنڈ ہے, ویل ڈیفائنڈ. اللہ نے پہلے سے ہی ان چیزوں کو لکھ دیا یا ان چیزوں کو اس میں ڈال دیا, ٹھیک ٹھاک کر دیا. مطلب جانوروں کو پتا ہے ان کا مقصد اور مشن کیا ہے دنیا میں آنے کا اور کیا کر کے انہیں جانا ہے. چرند پرند کو پتا ہے ان کا دنیا مشن کیا ہے, کیا کرنا اور جانا ہے. انسانوں کو ان کے مشن کو سمجھانے کے لیے انبیاءوں کو بھیج دیا تو اللہ نے. اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا, مطلب جس کو جو چاہیے تھا اس کو وہ دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کو راہ دکھائی. گویا ان کو جانوروں کے معاملے میں ان کو کیا کرنا ہے بتا دیا, سولار سسٹم کے معاملے میں چاند سورج ستاروں کو کب آنا اور کب جانا ہے وہ بتا دیا, انسانوں کے معاملے میں ان کو جو ہے ہدایت کا راستہ اور گمراہی دونوں بتا دیا. سمجھ رہے ہیں؟
انسانوں کے معاملے میں اگر لیا جائے تو ان کو ہدایت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر، اس کا ایک معنی یہ بھی کہ اللہ نے تقدیر بنائی، ٹھیک ہے، اور ہدایت کا راستہ دیا۔ تو بہرحال اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ نے فرمایا الذی قدر فہدی، اس نے تقدیر، قدر ویسے کہتے ہیں اندازے اور پیمانے کو، لیکن اللہ کا پیمانہ بھی ایگزیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی قدر فہدی، اس نے جو ہے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور اس کے بعد راہ دکھا دی۔ اس کا ایک معنی جو مفسرین لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے تقدیر بنائی اور پھر ہدایت کے راستے بتا دیے، مطلب یہ ہے کہ جہاں تقدیر بنائی گئی وہاں ہدایت کے راستے بھی بتا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ تقدیر کے معاملے میں بڑے مشکوک ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب تقدیر میں لکھا ہوا جہنم میں جاؤں گا تو پھر کیا؟ جہاں اللہ رب العزت نے تقدیر بنائی وہیں ہدایت کے راستے بتا دیے۔ انسان اپنے آپشن سے خود جو ہے اس چیز کو آپٹ کرتا ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی آخر پتہ ہے کہ کوئی بھی آپشن دے آخر میں اس کا کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کا نالج ہے، یہ آپ پہ زبردستی اور زور نہیں ہے۔ اگر تقدیر کا تعلق اللہ کی جبر زبردستی سے ہوتا ہے کہ لکھ دیا تو یہی ہونا ہے، ان دا سینس یہ کہ یہی ہونا ہے، تو پھر نبیوں کو بھیجنے کا اور کتابوں کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پھر تو جس کو ہدایت پانا تھی پاکی جنت چلا رہا تھا، جس کو نہیں پانا جہنم۔ لیکن انبیاء کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا، انبیاء کا طلب سے لوگوں کو دعوت دینا، اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ان کو موقع دیتا ہے، اور جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ جو کفر میں جاتا ہے اس کے لیے کفر کا راستہ آسان کرتا ہے، جو ایمان کے لیے جاتا ہے اس کو ایمان کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہرحال ایک طریقہ ہے، اس کا ایک وے تھا کہ اس نے لوگوں کو آزمائش کے لیے اس طرح ساری چیزیں کی۔ تو فرمایا الذی قدر فہدی، اس نے تقدیر لکھی اور اس کے بعد یا اس نے اندازہ لگایا اور آپ کو پھر ہمیں راہ ہدایت بتا دی، ہدایت کا راستہ بتا دیا۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے والذی اخرج المرعى، آیت نمبر 4 ہے، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ اللہ رب العزت ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کی، اور ہم سب جانتے ہیں گھاس یہ کتنی اہم چیز ہے، اور بالخصوص عربوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ بہت کم اگتی تھی، کم مقدار میں ہوا کرتی تھی، اور جانوروں کا انحصار پورا اسی پہ ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی قسم کے مویشی پالے، جانور ہو آپ کے پاس، کیٹلز ہو، سب کا تعلق گھاس سے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک عام بات یاد دلا رہا ہے کہ اسی نے، اللہ رب العزت نے تازہ گھاس کو پیدا کیا، اور اگر ایک انسان اس گھاس کے لگنے میں، جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور قدرت ہے کہ ایک پلاٹ یا ایک زمین جو بنجر ہوتی ہے، آپ وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، پھر اچانک جو ہے بارش کا موسم آتا ہے، چند چھینٹے پانی کے اس پر پڑتے ہیں، چند چھینٹوں کی پانی کے پڑنے کے بعد ایک عجیب و غریب تبدیلی اس میں آ جاتی ہے، وہ مردہ زمین اچانک زندہ نظر آنے لگتی ہے نا، ہری ہو جاتی ہے، اور جب تک بارش کا سلسلہ چلتا ہے ہری بھری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بارش ختم ہونے کے بعد پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر کالی پڑ جاتی ہے، پھر بھوسا بن کے اڑ جاتی ہے، پھر کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نہیں کبھی اس پہ کچھ تھا، پھر بنجر زمین، پھر ایک دن آپ کبھی جاتے ہیں پھر بارش کی چند جو ہے بوندیں گرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی امیزنگ چیز ہو جاتی ہے، پھر وہ گھاس اگ جاتی ہے، پھر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر اس کو پھول لگ جاتے ہیں، پھر اس پر تتلیاں جو ہے گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک سائیکل چلتی ہے۔ تو بڑا اس کے اندر نمونہ یاد رکھیں، اور اللہ نے ہری گھاس، تازہ گھاس جو ہے پیدا کی تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ ہمارے جانور اس سے کھاتے ہیں، اور ان گھاس سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے نا، گھاس کی ہی کئی قسمیں جو جانور کھاتے ہیں، اور گھاس کی ہی کئی قسم ہے جو انسان بھی کھاتے ہیں، ویجیٹیشن جو زمین سے اگتا ہے اسی کئی قسمیں جو ہم بھی کھاتے ہیں، جتنی سبزی اور ترکاریاں آتی ہیں سب اسی کا تو ایک نمونہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کی، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، پھر یہی گھاس ایک موسم کے بعد کیا ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے اور کوڑا بن جاتی ہے اور کالی پڑ جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے، یا پھر بھوسا بن کے اڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کھیتوں میں کٹائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گھاس کا کیا ہوتا ہے، تو جانور کھاتے ہیں یا تو وہ بھوسا بن کے اڑ جاتی، کالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے گھاس ہری ہوتی ہے پھر کالی ہو جاتی ہے، یہ سائیکل اپنے لائف میں ہم کئی بار دیکھتے ہیں، یہی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ انسان بھی ایک زندگی کے مرحلے میں چلے گا، اس کے بعد اس کا بھی خاتمہ ہونے کے سیم گھاس کا ہوتا ہے۔ فرق یہ کہ گھاس دوبارہ آ جاتی ہے، انسان دوبارہ نہیں آئیں گے، آخرت میں اٹھیں گے کہ الگ بات ہے، دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قرآن میں ایسا کئی مقامات پر ہے جہاں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی طرف اشارہ ہے، زمین، آسمان، جھاڑ، پہاڑ، چرند پرند، ہاں یہاں بھی اشارہ ہے کہ ہم نے ہری گھاس پیدا کی، پھر اس کو سکھا کر کالا کر دیا، پھر فرمایا آیت نمبر 6 کے اندر سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولیں گا۔ یہاں قرآن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے کہیں غلطی سے بھول نہ جاؤں۔
اور اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے دوسری ایک مقام پر بھی ایسے اشارہ کیا اور کہا کہ اے نبی اپنی زبان کو ہلانے میں اب جلد بازی مت کیجیے، مطلب جو چیز جبرائیل علیہ السلام دہراتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے میں جلد بازی مت کیجیے، اور یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم تو آپ سے قرآن پڑھائے اور اس کو جمع کرائے، اس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ رہا ہے ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولیں گا، مطلب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی مت کیا کیجیے، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے، یاد رکھائیں گے جو آپ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ کو جو بھلانا تھا وہ اللہ نے بھلا دیا، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے آپ نہیں بھولیں، کیونکہ بہت سارا قرآن کا حصہ پہلے نازل ہوا پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، ٹھیک۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم تجھے پڑھائیں گے اور تو نہ بھولیں گا، مطلب قرآن آپ جلد بازی مت کیجیے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہمارا ذمہ، اور آپ بھولیں گے نہیں اس کو۔ پھر فرمایا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ہاں مگر جو کچھ اللہ چاہے، مطلب آپ کو اللہ قرآن پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو کچھ اللہ چاہے، مطلب جو اللہ چاہے بھول جائیں گے، بھلا دے گا۔ اور اس معاملے میں کچھ علماء لکھتے ہیں آیت کے پہلے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن نبی کو یاد کروائیں گا، نبی کبھی نہیں بھولیں گے، اور دوسرا حصہ جو الا ماشاء اللہ سے کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کی آیتیں تھی جو اللہ تعالیٰ کو منسوخ کرنا تھی، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہیں گا بلا دیں گا، باقی آپ نہیں بھولیں گے، اور یہ ہوا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی آپ کو ہمارا کام ہے یاد رکھانا پڑا کے، سوا اس کے جو اللہ چاہے۔ تو اس میں کچھ مفسرین کہتے ہیں اللہ چاہے سے مراد وہ جو اللہ کو آیتیں منسوخ کرنا تھی، ختم کر دینا تھی، جیسا کہ بچے کو رضاعت کے بارے میں، دودھ پلانے کے بارے میں آیتیں پہلے قرآن میں تھی، عائشہ فرماتی ہے، بعد میں اسے قرآن سے نکال دے گا اور حدیث میں موجود ہے۔ آج سمجھ رہا بات کہ کتنی بار کیا تو رضاعت قائم ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے منسوخ کر دیا۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہے کہ ہم تجھے پڑھائیں گے اور تو پھر نہ بھولیں گا، الا ماشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اس کا معنی بھی علماء نے لکھا دونوں ہیں، قرآن کا ظاہر اور پوشیدہ مطلب جو تم پڑھتے ہو، لکھتے ہو، جو تم دل میں رکھتے ہو، جو حفظ کرتے ہو، یہ بھی ایک معنی ہے۔ یا یہ آیت کو عام لے لے تو عام معنی یہ ہوگا جو تم لوگ اعمال کے اعتبار ظاہر کرتے ہو، جو تم لوگ چھپاتے ہو، جو تمہارے زبان پہ ہے اور جو تمہارے دل میں، جو تم سامنے کرتے ہو، جو چھپا کے کرتے ہو، سارے اس کے معنی ہیں جو مفسرین دیے۔ مطلب یہ آیت عام ہے، قرآن کے معنی میں لے تو جو تم لکھتے ہو اور جو تم دل میں رکھتے ہو، یا جو لکھا ہوا ہے اور جو سینوں میں چھپا ہوا، یہ معنی ہے، کیونکہ آیت قرآن کا سیکوینس چل رہا تھا۔ قرآن کا سیکوینس نہ لیتے ہو، عام لے لے تو وہ ظاہر اور پوشیدہ دونوں کو جانتا ہے، مطلب جو ظاہری اعمال کرتے ہو، جو چھپ کر اعمال کرتے ہو، جو زبان سے کرتے ہو، جو دل میں رکھتے ہو، جو منہ پہ کہتے ہو، جو بت پیچھے کہتے ہو، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر کام چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈر کے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے میرے بھائیوں، تو اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت انسان کو پسند آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے کیے ایسے لوگوں سے، یاد رکھیے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ کے لیے کسی عمل کو ہم کرے اور کسی عمل کو ہم چھوڑے، مطلب ظاہر اور باطن تمام چیزیں صرف خالص اللہ کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ پبلک میں ہے تو کوئی گناہ نہ کرے، پبلک سے آؤٹ ہو جائے تو گناہ کرے، اس لیے کہ اب کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ سامنے بھی ویسی ہوتا ہے اور پیچھے ویسی، اس لیے کہ سامنے لوگ دیکھ رہے تو پیچھے اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ خاموشی میں گناہ کرنے سے بچو یا چھپ کر گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ یہاں جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے۔ چھپ کے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا گواہ اور جج ایک ہی ہے۔ گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو چھپ کر گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ چھپ کر گناہ کرنے میں گواہ اور جج ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی، ہے نا۔ جب پبلک میں کرتے تو پبلک بھی گواہ دیں گے، روز قیامت لوگ گواہی دیں گے، لیکن جب اکیلے میں آدمی کرتا ہے تو گواہ وہی ہے جو قاضی بھی ہے، جو جج بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا ظاہر اور باطن سب اللہ جانتا ہے، لہٰذا ہم لوگ اپنے آپ کو جیسا ظاہر رکھے ویسی باطن، اچھا جیسا ظاہر کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں ویسا باطن بھی خوبصورت بنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے ظاہر کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں اور باطن اللہ رحم کرے، میں الزام نہیں لگا، اتنا گھٹیا ہوتا ہے بد اخلاقی کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، ہے نا۔ اور سامنے ہی آدمی کو دیکھ کر اندر کچھ اور شروع، سامنے ہنس رہے ہیں، سامنے ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم کیسے، اور دل میں اندر گالیاں دیتے جا رہے ہیں، آگیا بھی فلاں ہو رہا، مطلب ایک ہی ٹائم پہ دو کیریکٹر آپ کی چھلک رہے ہیں۔ جیسا اپنے ظاہر کو ہم خوبصورت کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی کیا کریں ہم خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بہت اہم اور بہت زیادہ یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى،
اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. ٹھیک ہے, آسانی کس اعتبار سے؟ اے نبی ہم آپ کے اس دعوتی کام میں آسانی پیدا کریں گے. اے نبی ہم آپ کے لیے عمل کے کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. اے نبی ہم آپ کو دنیا کی زندگی کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے. اے نبی ہم آپ کو حساب و کتاب کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے. اے نبی ہم آپ کو قیامت کے اندر جو آسانی پیدا کریں گے نا, تمام اعتبار سے اللہ نے فرمایا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشقت کے دور سے گزر رہے تھے جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی. مکی دور بہت سخت دور تھا. یاد ہے کیسے کیسے دور تھے اس میں آپ سب جانتے ہیں. زمانہ یہ ہے کہ لوگ گلے میں پھندا ڈال دے رہے, جانور کی غلاظت سر پہ رکھ دے رہے, سجدے میں جا رہے تھے نا. ایک واقعے میں تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اونٹ کی غلاظت جو کہ کوانٹٹی وائز بہت بڑی ہوتی ہے, اس کا جو پیٹ کے اندر کی گندگی ہوتی ہے جس کنٹینر میں ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے, جو آرگن ہوتا ہے وہ لا کے رکھ دیا گیا. اور اتنا ہیوی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں پا رہے, اس کو ہٹانا پڑا. اور ویسے بھی آپ 40 سال کے بعد نبوت ملی تو 40 سال کے بعد تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک انسان کی زندگی کی ڈھلان ہوتی ہے. وہ تکلیفیں فزیکلی آپ کو تنگ کیا گیا, گلے میں کوئی پھندا ڈال دے رہا ہے, یا طائف کا واقعہ لے تو پتھر اتنے مارے جا رہے ہیں کہ خون سے جوتیاں چپک جا رہی ہیں آپ کے پیروں کو, ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ آپ مختلف مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیکھیں کتنے تکلیف ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ آسانی کرنے والا ہے, یہ ایسے ہی نہیں چلنے والا ہے. آسانی کریں گے دنیاوی اعتبار سے, آسانی کریں گے عمل کے اعتبار سے, آسانی کریں گے اخروی اعتبار سے, آسانی کریں گے آخرت میں حساب کتاب کے سہولت اور آسانی کے اعتبار سے. بہت ساری چیزیں نبی آپ کو ملیں گی. تو آج جو دور ہے یا آج جس دور سے صحابہ گزر رہے تھے, یہ ان کے لیے بھی ایک اطمینان تھا کہ ہم آسانی پیدا کریں گے, ہم آسانی پیدا کریں گے. اور صحابہ نے وہ دور دیکھا, ایک دور وہ تھا جو بہت تنگی اور مشکل میں گزرا, اور ایک وہ دور تھا جو صحابہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا ان کی جو ہے قدموں تلے ڈال دی ہے نا, جو حکومت آئی اسلامی حکومت, ہم نے وہ بھی دیکھا. تو بہرحال تو یہاں اللہ رب العزت ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. فذکر ان نفعت الذکر, تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. تو اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے, ٹھیک ہے. فذکر ان نفعت الذکر, اس لیے کہ نصیحت جو ہے ان کو جو ہے کچھ فائدہ دے تب تک آپ نصیحت کیجیے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ نصیحت کیجیے, آپ واعظ کیجیے, آپ بتائیے. کب تک؟ جب تک نصیحت فائدہ دے. تو یہاں علماء لکھتے ہیں اور علامہ ابن کثیر بالخصوص لکھتے ہیں, یہاں ایک دعوت کا بھی اصول ہے, اور دعوت کا یہ اصول ہے اس آیت میں چھپا ہوا کہ ہم لوگوں کو تب تک نصیحت کریں جب تک وہ ان کو فائدہ دے. جس وقت لگے کہ اس نصیحت کا الٹا ریئیکشن ہو رہا ہے, فائدے کی جگہ نقصان ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں رک جانا چاہیے. ایک اصول بھی بتایا جاتا ہے. تو نبی آپ تب تک نصیحت کرتے رہیے جب تک یہ نصیحت آپ کو فائدہ دے. تو نبی آپ نصیحت کرتے رہیے, لوگوں کو بتاتے رہیے, چیزوں کو پہنچاتے رہیے. کب تک؟ جب تک یہ نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. جب یہ سرکشی میں بڑھ جائے, آپ کو نقصان دے, نصیحت کا فائدہ نہ اٹھائے, تو آپ پھر خاموشی اختیار کر لیجیے. تو یہاں ایک دعوت کا بھی اصول ہے, نصیحت دیتے رہے ہم بھی لوگوں کو جب تک ان کو فائدہ ہو. جب لگے کہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے تو رک جانا چاہیے, یا پھر ایسی جگہ نصیحت نہ دے یا نصیحت دینے سے الٹا اثر ہو جائے. جیسا ہوتا ہے نا, ایک ایسی مجلس جہاں لوگ خراب کام کر رہے ہیں اور اگر وہیں آپ نصیحت دے, لوگ رکتے نہیں اور ضد میں آ جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں. پھر اسٹاپ کر لیں, تھوڑی دیر رک جائے, اس کے بعد آ کے وہ بیان کر. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نبی جب یہ اللہ کی دین کا مذاق اڑائے تو ان کی مجلس میں آپ نہ بیٹھیں, اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, ہے نا. جب 800 سے پرٹیکولر جوک بنا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, مان نہیں رہے آپ کی, اور آپ اکیلے ہیں, تو وہاں سے نکلنا پڑے گا آپ کو. پھر وہ مجلس ختم ہو جائے, پھر ایک ایک سے مل کے یا الگ سے مل کے اصلاح کر سکتے کہ ایسا مت کیا کرو, یہ غلط ہے, سمجھا. لیکن اس وقت موجود ہے نا درست نہیں. تو یہاں ایک اصول ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو جب تک کہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے. آگے فرمایا یذکر من یخشی, ڈرنے والا تو نصیحت لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو آخرت سے ڈرتا ہے, جس کے دل میں خشیت الہی ہو, وہ یقیناً وہ تو اس نصیحت کو لیں گا ہی. تو آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک یہ لوگ نصیحت لیتے ہیں. جس کے دل میں ڈر ہے وہ نصیحت کو حاصل کر لیں گا, ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات یہ پتہ چلا ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے جن کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. جس انسان میں جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو, ظاہر سی بات ہے وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتا. نصیحت میں ظاہر سی بات ہے دین بھی داخل ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الدین النصیحہ کا, دین خیر خواہی ہے, دین نصیحت ہے. تو دین اسلام کی دعوت کسی غیر مسلم کے لیے نصیحت ہے. دین اسلام پر عمل کرنے کی دعوت یہ کسی مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ نماز قائم کرو, روزہ رکھا کرو, زکوٰۃ دو, حج کو جاؤ, اگر اللہ نے مال و دولت دیا تو اچھے کام کرو, برے کام سے رکتے رہو, نیکی کرو,
اخلاق کو بلند کرو، بد اخلاقی سے بچو، اچھے اخلاق پیدا کرو، برے اخلاق نفس سے نکالو، بہت ساری چیزیں بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک ان کو فائدہ دے، ڈرنے والا نصیحت کو لے گا۔ مطلب جو صحابہ ایمان لا رہے ہیں یقیناً ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ خشیت الہی رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، اور یہ اس نصیحت کو حاصل کر رہے تھے، یاد رکھیں۔ ڈرنے والا اللہ رب العزت نے فرمایا اس نصیحت کو حاصل کریں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، جو برا ہے، جو اچھا انسان نہیں ہے، وہ اس سے گریز کرے گا، آپ کی نصیحت سے دور بھاگے گا، قرآن سے دور بھاگ، چونکہ جب قرآن نازل ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے دعوت دے رہے تھے تو وہ قرآن سے دور بھاگے گا، وہ آپ کی نصیحت سے دور بھاگے گا، وہ آپ جو اچھی اچھی باتیں اور کلمات اس کو سکھاتے وہ اس سے دور بھاگے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بدبخت انسان ہوگا وہ آپ سے دور جائیں گا۔ تو آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے جو دین سے دور چلا جاتا ہے، اچھی نصیحت سے دور چلا جاتا ہے، اچھے عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ پھر فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائیں گا، اور ایسا انسان جو ہدایت کو، نصیحت کو حاصل نہیں کرے گا، نصیحت کو نہیں مانے گا، نصیحت پہ عمل نہیں کرے گا، قرآن پر عمل، جو کہ ابھی دیکھیے جو سلسلہ چل رہا تھا شروع سے قرآن کا ہے، نبی ہم آپ کو یاد کرائیں گے، ہے نا، سوائے اس کے آپ وہ بھول جائیں گے جو اللہ چاہیں گا، اللہ جانتا ہے جو ظاہر اور جو چھپا ہے۔ قرآن کے اگر کانٹیکسٹ میں اگر اس کو لیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں عمل میں لائیں گے تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ نصیحت کو حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائیں گے، مطلب وہ لوگ جو ہدایت کو، صحیح عمل کو نہیں اختیار کریں گے، وہ روز قیامت جہنم کی آگ میں جائیں گے، جو کہ بہت بڑی آگ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جہنم ویسے پوری ہی آگ ہے، یاد رکھیے، تمام چیزیں اس میں آگ کی ہے، اور جتنی سزائیں جہنم کی آتی ہے قرآن اور سنت میں وہ تمام آگ میں دی جانے والی، یاد رکھیں، سمجھ رہا، تو ان کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ٹھیک، نار الکبریٰ کہا، بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ یاد رکھیے بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، بہت گرم ہے، اتنی زیادہ کہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز مور، 70 گنا، جس کو عام زبان میں کہیں گے، مطلب اگر دنیا کی آگ میں ڈالے تو 70 گنا ہو جاتی ہے ٹوٹل، تو ان 70 درجے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے گرم ہے، اور ان 70 درجے زیادہ سے مراد جو علماء لکھتے ہیں یہ ہے کہ انسان دنیا میں جتنی آگ پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا جتنا ٹیمپریچر عام زبان میں کہیں گے وہاں تک جا سکتا ہے، جہنم کی آگ تپش کے اعتبار سے اس سے 69 ٹائمز مور ہے۔ دنیا میں انسان عام زبان میں لے لے تو لوہا، تانبا، پیتل پگھلاتا ہے، 1000 سے 2000 ڈگری ٹیمپریچر ان کو لگتا ہے، جس پہ یہ دھاتیں، یہ میٹلز پگھل جاتے ہیں، یہ ٹیمپریچر 2000 اگر ہے، ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ نے آج یہ صلاحیت دی کہ بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچرز تک وہ جا سکتا ہے، جہاں خاص طور سے نیوکلیئر کو ہوتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے، مادے کو، نیوکلیئر فیوشن ہے، مادے کو جو اس کا سب سے چھوٹا حصہ ایٹم، اس کو جو بریک کیا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ توانائی اور طاقت اور ٹیمپریچر لگتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکس آف ڈگری تک چلا جاتا ہے، اتنی انسان پیدا کر پا رہا ہے۔ لیکن میں نے عام زبان میں لیا کہ 1000-2000 تو ایک عام ہے، تو 1000-2000 کے پیمانے کو لے لے تو اس کو ضرب دے دیجئے 70 سے، تو پتہ چل جاتا ہے اتنی جہنم کی آگ ہے، لیکن انسان جو آگ پیدا کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں یہ آگ اتنی ہے، اور پتہ نہیں قیامت تک انسان کس ڈگری تک، کس لیول تک آگ کو پیدا کر سکے گا، اس کو، اس کی انٹینسٹی، اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کا ٹیمپریچر جس کو کہیں گے، تو بہرحال جہنم کی آگ اس سے سخت ہے۔ تو کہا کہ جو بڑی آگ میں جائیں گے، مطلب یہ لوگ جو انکار کریں گے آگ میں تو جائیں گے، اس میں بھی بڑی آگ میں جائیں گے، کیونکہ جہنم کی ساری آگ ایک جیسے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے ایک بار اللہ سے جو ہے درخواست کی اور کہا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ وہ آگ میں بھی الگ الگ انٹینسٹی کی آگ ہے جہنم میں، جس میں سے ایک آگ کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے کو کھا جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی 2 سانس کی، ایک بار چھوڑتی ہے اور ایک بار لیتی ہے، بس اس کو 2 مہلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دنیا میں گرمی اور سردی کا موسم آتا ہے وہ اس کے سانس لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے، جب چھوڑتی ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے، اور جب لیتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 2 سانس کی اس کی اجازت ہے۔ تو اتنی تپش ہے کہ آگ آگ کو کھا جاتی ہے، سمجھ رہا کتنی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ ان کے لیے جو ہدایت کو قبول نہ کرے، نصیحت کو قبول نہ کرے، ان کے لیے بڑی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور اس آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ اس سے ہم کو بچا، اپنی پناہ میں رکھے، اتنی خطرناک ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہ مرنے بھی نہیں دیتی اور جینا بھی نہیں دیتی، اس کے اندر موت بھی نہیں ہے اور زندگی بھی نہیں ہے، کتنی خطرناک۔
کتنی خطرناک. یہ آگ جہنم کی، اسے موت بھی نہیں زندگی نہیں. لیکن کس کے لیے علماء لکھتے ہیں؟ یہ کافر، منافق، ٹھیک ہے، یا مشرک جو موت مرا، اسی حال میں مرا، اس کے لیے نہ یہ زندہ رہنے دیں گی نہ مرنے دیں گی. لیکن مومنوں کے تعلق سے جو ایمان والے لیکن گناہ گار تھے، ان کے تعلق سے کچھ روایتوں میں آتا ہے یہ آگ ان کو جلائیں گی، لیکن ایک بار یہ آگ میں مر جائیں گے. ایک بار آئیں گا، ایسا وقت آئیں گا جب ان کی سزا ختم ہو رہی ہوگی، تب وہ اس آگ میں مر جائیں گے، جل کے کوئلہ ہو جائیں گے. اللہ ان کو نکالیں گے اور جنت میں ڈالیں گے، اور جنت کی نہر میں ان کو ڈالا جائے گا، اور یہ اس سے دھلیں گے. کچھ روایت میں آتا ہے جنتی لوگ ان پر پانی ڈالیں گے، جس سے وہ جو جل گئے اور مر گئے تھے وہ نکل جائیں گے، اور اللہ ان کو پھر سے اگائیں گے. ایسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی، پھر سے آئیں گے اور یہ پھر سے انسان بن جائیں گے صحیح سالم جنتیوں کے طور. لیکن ایک داغ، ایک دھبا ان کے چہرے پر باقی رہے گا جو ان کو یہ بتائیں گا کہ جہنم سے ہو کر آئے. مطلب جو لوگ سیدھا جنت میں جائیں گے اور جو لوگ جہنم سے جا کر جنت میں آئیں گے، دونوں میں ڈفرنس ہوگا. اور وہ پہچان ہوگی جہنم میں جا کر آئے، وہ نشان ہوگا جو ان کے چہرے پہ ہوگا کہ جہنم جا کر آئے. اور اس نشان کو دیکھ کر جنتی لوگ ان لوگوں کو کہیں گے جہنمی، اور اس کہنے کے بعد جنتی لوگ الحمدللہ کا شکر ادا کریں گے. اس سے پتہ چلا وہ طنز کے طور پر جہنمی نہیں کہیں گے، وہ ان کو شکر یاد دلانے کہیں گے تم جہنم سے ہو کر آئے ہو. اور جب وہ جہنمی کہیں گے تو لوگ کہیں گے الحمدللہ اب آ گئے، اب اللہ نے بچا دیا، اس جہنم سے نکال دیا. اور یہ فیز ہوگا جس میں انبیاء شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، فرشتے کریں گے، نیک لوگ انسانوں میں سے کریں گے، انسان اور جن کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہونے والا ہے. بہرحال تو ایمان والے جو گناہ گار تھے وہ اس آگ میں ایک بار جل کے آئیں گے، لیکن جو کفر پر مرا، نفاق پر مرا، اسی پہ موت آئی، توبہ نہیں. اسی طرح کفر، نفاق اور شرک پر مرا، ایسا انسان تو ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا. اب چونکہ ہمیشہ کی جہنم میں گیا تو اس کا حال کیا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. یہ آگ کی خصوصیت یہ ہے، یہ آگ نہ موت دیں گی نہ جینے دیں گی. مطلب ایسی ادمری زندگی. کچھ علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں وہ سکرات کی حالت میں رہیں گے. سکرات کی حالت ہوتی معلوم آپ کو، انسان کی روح جسم سے نکلنا شروع کر دیتی ہے اور نکلتی ہے پیروں کے ذریعے، تو پیروں سے نکلتے 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 اوپر آتی ہے، یہ سکرات کی کیفیت ہو جاتی ہے. اب اوپر نہیں والا، لیکن وہ جب پیروں سے نکل کے گلے تک آتی ہے اور گلے کے بعد ایک آواز آ کے وہ چلی جاتی ہے نکل، اور آنکھیں اس کا پیچھا کرتے رہ جاتی ہیں. ٹھیک، تو وہ کیفیت کو بولتے ہیں سکرات، جو سب سے خطرناک کیفیت ہوتی ہے، بہت ڈینجرس فیز ہے، بہت ڈینجرس فیز ہے. ٹھیک ہے، وہ موت کی سختیاں اسی کو کہتے ہیں. تو بہرحال کچھ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو موت بھی نہیں دیں گی اور زندگی بھی نہیں دیں گی، مطلب وہ سکرات کے فیز میں جئیں گے. سکرات کا فیز ویسے سب سے خطرناک فیز ہے، اور وہ جہنم میں سکرات ایک تو آنکھ اور اس میں یہ فیز، سزا کتنی خطرناک ہے، سزا کتنی خطرناک. اور جب پرماننٹ جہنم میں رہ جائیں گے، مطلب جو مومن ہوں گے یا جو مسلم ہوں گے جو کچھ گناہ کیے ہوں گے، بھگت کے سزائیں نکل کر واپس چلے جائیں گے جنت میں. اب جو بچیں گے صرف جہنم میں ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دمبا لایا جائے گا، ایک شیپ جس کو بولیں گے، دمبا لایا جائے گا، بھیڑ لائی جائے گا، اور وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا. اور اس کے بعد فرشتے اللہ حکم دیں گا اور فرشتہ اس کو ذبح کر دیں گا، اور لوگوں میں اعلان ہوگا اے لوگوں یہ موت تھی، اس کو بھی موت دے دی گئی. وہ سمبولک ہوگا، دمبا لایا جائے گا، اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا اے لوگوں یہ موت تھی، اس کو موت دے دی گئی. اس کا مطلب اب کسی کو موت نہیں آئیں گی. جو جہنمی ہے ہمیشہ جہنمی ہے، اور جو جنتی ہے وہ ہمیشہ جنتی ہے. جہنمی لوگ اتنا چلائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ سنائی نہیں دے گا، اور جنتی لوگ اتنے خوش ہو جائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اب دونوں فریق کو معلوم اب موت نہیں ہے، اب موت نہیں. سمجھ رہے، موت نہیں. تو یہ بھی ایک وضاحت کری حدیث، جنت جہنم میں موت نہیں ہے، ختم کر دی جائے. سمجھ رہا. اور جہنمیوں کی جو ہمیشہ والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی؟ نہ مریں گے نہ جئیں گے. سکرات والی کیفیت کچھ علماء لکھتے ہیں وہ کیفیت ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ یہ مرنے دیں گی نہ یہ جینے دیں گی. سکرات کی جیسے عالم میں انسان جہنم میں رہے گا. یہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ، یاد رکھے جہنم. اللہ رب العزت ہمیشہ اس سے پناہ مانگنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ہو ایمان والا، توحید پر قائم ہو، وہ بتائے گا اعمال کرتا ہو، اور ساتھ میں گناہ تو ہوتے ہی ہے مجھ سے اور آپ سے. پھر وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہم اجرنا من النار یا اجرنی من النار، 3 بار مانگتا ہے. تو جہنم کہتی ہے اللہ مجھ سے اس کو بری کر. اور اسی طرح جو 3 بار جنت کا سوال کرتا سچے دل سے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے. اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ دعا بڑی مشہور ہے، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں
اور جہنم کی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ 3 بار جو جنت مانگ لے جنت کہتی ہے مجھ میں بھیج دے، 3 بار جو جہنم سے پناہ مانگے جہنم کہتی ہے اللہ مجھ سے بری کر دے اسے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو ہے نہ جینے دیں گی نہ مرنے دیں گی، تو جہنم بڑی خطرناک جگہ، یاد رکھیے۔ ہمیں چاہیے اللہ نے جو ہدایت قرآن کی شکل میں بھیجی ہے اس ہدایت پہ بعمل ہو انشاءاللہ العزیز ہم، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، بے شک اس نے کامیابی پالی جو پاک ہو گیا۔ پاک ہو گیا مطلب جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، اور نفس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے اول ذریعہ ہے قبول اسلام۔ صحابہ نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، ہے نا۔ آدم علیہ السلام انسان تھے، غلطی کر بیٹھے، ہے نا، خطا ہوئی ان سے، پھل کھا لیا تو پتہ چلا ہم ابن آدم ہیں، انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو یہ غلطی ہم سے بھی ہوگی، بھول جائیں گے، خطا کر لیں گے، کوتاہی کریں گے، گناہ کریں گے، معصیت کریں گے، صغائر کریں گے، کبائر کریں گے، ٹھیک۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک نے فلاح پالی، کامیابی پالی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنی نفس کو پاک کر لیا۔ سب سے پہلا طریقہ اس کے پاکیزگی کا کیا ہے؟ حق کو قبول کر لینا، سچ کو قبول کر لینا، دین حق کو قبول کر لینا، جس میں سے بہت سارے صحابہ نے کیا، انہوں نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کامیابی پا گئے۔ اب ہم مسلمان ہیں تو اپنی نفس کو برائیوں سے، ہم جو برائیاں اسلام نے کی یہ برائیاں اس سے پاک کریں، اور جو اسلام نے کا اچھائیاں اس کو اڈاپٹ کرے، اس کو اپنے اندر ڈالے، انکلکیٹ کرے، اس کو اپنے اندر لے، اس پہ محنت کرے تو وہ اندر جائیں، اور برائیاں خود بخود باہر آئیں، یا پھر برائیوں پہ الگ سے محنت کرے کہ یہ برائیاں اور یہ خوبیاں لینا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھوں گا، منہ سے گالیاں نکلتی تھی ان کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، فلاں تھا اس کو عمل میں لاؤں گا، فلاں چیز اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، یہ مجھے رات کو کرنا ہے۔ تو وہ فلاح پا گیا جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے، معصیت سے اللہ کی پاک کر لیا، اس نے فلاح پا لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ دیکھیے اب بات آگئی، رب کا نام یاد رکھتا رہا، ٹھیک ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنا رب کا نام لیا، ذکر کیا۔ ذکر کی فضیلت تو پہلے بھی آ چکی، آیت نمبر 1 میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس نے کہا تعریف کرو اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہاں پھر کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، رب کا نام لیا، نماز قائم کی۔ دوسرے جملوں میں کہوں تو رب کا نام لے، ذکر کرے، نماز قائم کرنے سے نفس پاک ہوتی ہے، یہ بھی ایک معنی۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز قائم کی۔ تو گویا اللہ کا ذکر کرنا، نماز قائم کرنے سے نفس پاک ہوتی ہے، یا یہ کرنا ہے کہ نفس کو پاک کرنا، یا نفس کو پاک کرنے کے ساتھ یہ عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بہت ساری بات لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ذکر اور نماز سے غائب۔ دیکھیے یہاں دوسرا ہی آ گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کا نام لیا اور نماز قائم۔ اللہ کا نام نہیں لے رہے، اچھا کچھ لوگوں سے اللہ کا ہی نام لے رہے، باقی وہ طریقے سے نہیں لے رہے جو بتایا گیا، اور وہ کام کر کے نہیں لے رہے جیسے جیسا بتایا گیا۔ اللہ کا نام لینے کے مختلف طریقے ہیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، نماز، اللہ کا ذکر، سمجھا؟ حج میں جاتے کتنی بار اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ طریقہ بھی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ذکر بولتے آپ صرف اللہ بولتے جا رہے ہیں، لیکن وہ طریقے سے بولیے جو سکھایا گیا، 5 وقت نماز کی شکل میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کی شکل میں اللہ کا ذکر، اور ان مقامات پر جن جن تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسے ویسے کرنا، یہ اللہ کا ذکر۔ اپنی منمانی نہیں کرنا کہ صرف اللہ کا نام پورا دن لے رہے جو اللہ کا نہیں، جیسا بتایا گیا آپ نے زندگی بھی جی، اللہ کا نام بھی لیا، نماز بھی قائم کی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے کما کے بھی لایا، آپ کے بیوی بچے بھی تھے، آپ کو تکلیفیں بھی ہوئی، ان کی بیماریاں بھی، ان کے انتقال بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16 کے اندر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات کہہ رہا ہے، لیکن ہم انسان کون سی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ورلڈلی لائف، دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ کیسے ترجیح دیتے ہیں؟ کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کی زندگی بھی ہے، اس کا اپنا امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ زندگی کے بغیر آخرت کی کھیتی نہیں ہوتی ہے، گزرے بغیر جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، ترجیح سمجھتے پریفرنس دیتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں اس کو اس کے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں، یہ پرابلم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دیتے ہو بنسبت آخرت کی زندگی، ان کمپیریزن ٹو جس کو کہیں گے ہم اخروی زندگی، ہم دنیاوی زندگی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا سے جو شدید ہماری محبت ہے، جو نکلتی نہیں، جو مختلف موقعوں پر بہت چھلک کر اور دکھ کر آتی ہے، جو بار بار شریعت اسلام کے احکامات کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں کہ ہم لا علم ہیں، ہم جاہل ہیں،
ہم کو کسی نے بتایا نہیں، اس وجہ سے کہ دنیا کیا کہیں گی، لوگ کیا بولیں گے، یہ کریں گے نہیں تو کیسا ہوگا، شادی بھی ایسی نہیں ہے تو کیسا ہوگا، ہاں بزنس ایسا نہیں کرے تو کیسا ہوگا، ہاں میں ایسا اٹھوں گا بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، سمجھ رہا؟ مطلب سوسائٹی مینٹین کرنے جو مسئلے ہیں، آج دیکھیے اسلام ایک حکم دے رہا ہے، اس حکم کے مقابلے میں ہم نے اپنا ایک راستہ ایجاد کیا ہوا، مطلب میں جس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں، اللہ ہم پہ رحم کرے ہمیں معاف کرے، اسلامی شریعت اگر ایک راستہ ہے، ہم مسلمانوں نے نعوذ باللہ ایک پیرلل شریعت اپنی بھی کھڑی کی ہوئی ہے، ایک اپنا ہی پیرلل راستہ بنایا، لیکن یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں، اسلامی شریعت نے جو راستہ بتائی جنت کی طرف جاتا ہے وہیں جا کے یہ رکتا ہے، اور جو ہمارے پیرلل راستے ہمیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔ کیسے دیکھیے، اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا، ہم کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اسلام کہہ رہا ہے یہ طریقہ ہے بزنس کرنے کا، ہم کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہے بزنس کرنے کا۔ اسلام کہہ رہا ہے یہ طریقہ شادی بیاہ کا، ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہے شادی بیاہ کا۔ اسلام کہتا ہے بچوں کی پرورش کے طرح، ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہماری پرورش کا۔ اسلام کہتا ہے ایسے حج عمرہ نماز وغیرہ قائم، ہم کہتے ہیں ہم ایسا پڑھیں گے، ہمارے سماج میں ہمارے خاندان میں ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے، ہم یہ کریں گے۔ تو وہ اسلامی شریعت کے بالکل پیرلل ہماری اپنی ایک شریعت چلتے ہیں جس میں بہت لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے، کبھی ہمارے بڑے اس میں عمل دخل کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے، کبھی ہمارے رشتہ دار اس میں اثر انداز ہوتے ہیں، وہ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے، کبھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے گروہ اور فرقوں کے ذمہ دار اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ نہیں وہ یہ بول رہے ہیں ہم یہ کریں۔ میرے بھائیوں اس چیز کو ہم سمجھ لیں، دنیا کی زندگی کو ہم ذرہ برابر بھی ترجیح نہ دیں، اس لیے کہ آخرت ایکچوئل کامیابی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے وہ آخرت کی کامیابی کو سمجھ لیا تھا، نہ صرف سمجھ لیا تھا، ایسے اپنے پلے باندھ لیا تھا کہ ان کو ہر چیز میں بس وہی کامیابی نظر آتی تھی، اور ان کا ہر عمل وہی کامیابی کے لیے تھا۔ لیکن آج ہم اتنے مادہ پرست دنیا میں رہتے ہیں، ایک ایسی میٹریلسٹک دنیا میں رہتے ہیں جہاں مادہ میٹل سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے، جہاں دنیا سب کچھ ہے، اب وہ اعمال جو شریعت نے بڑے ہی گھنونے، گھٹیا اور بیکار بتائے ہیں، ان تمام اعمال رذیلہ جس کو بولتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا جینے کا طریقہ۔ غرور، تکبر کتنا آ چکا ہے، دکھاوا کتنا آ چکا ہے، یہ سب مادے سے ہی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس کے بعد جتنا میٹریل ہے وہ اتنا غرور، تکبر اور دکھاوے میں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں کر رہا ہے جو اس سے کم ہے۔ مطلب کمپٹیشن اس زبردست انداز سے دنیا میں لگا ہے کہ فقیر ہی فقیر پہ کبر اور تکبر کر رہا ہے، وہ کیسے کہ میری انکم زیادہ بھی کرے، اس کو بھی جاننا ہے، آج کا اس کا دن ہے، وہ اپنی فیلڈ میں آج ماہر مانا جائے گا، وہ آج بڑا دھوکہ دے کر آئے لوگوں کو، ہر آدمی دیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کیا کر رہا ہے، دنیا کے مقابلے میں ترجیح دی، اور یہ مادہ پرستی اتنی ہمارے اندر گھس گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی، آپ نے حدیث کے اندر فرمایا تمام دنیا کے اخراجات فی سبیل اللہ مانے جا سکتے ہیں، دنیا میں جتنا ایکسپینس ہم کرتے ہیں فی سبیل اللہ مانے جا سکتے، کہیں نہ کہیں اس کا ریلیشن ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ ہو ہی رہا ہے، سوائے گھروں کے بنانے، لکھا کہ اس میں کوئی خیر نہیں اور یہ فی سبیل اللہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہمارا سب کچھ جتنا سرمایہ زندگی بھر کماتے کہاں لگاتے ہیں؟ گھر ہی بنانے میں، مطلب ایک گھر ہو جائے تو بس اچھا ہو جائے گا، پورا سرمایہ۔ گھر ہونا بری بات نہیں ہے، اچھا گھر بنانا بری بات نہیں ہے، صحابہ کے تھے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو کرنے کے لیے پوری دنیا زندگی داؤ پہ لگا دینا جو ہو رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں، وہ مسئلہ ہے۔ مضبوط عمارتیں بنائیے، اچھی عمارتیں بنائیے، ضرورت کی عمارتیں بنائیے، منع نہیں، مضبوط عمارت ہوں گی زیادہ دن چلیں گی، آپ کو آپ کے بچوں کو کم خرچ آئیں گے، اچھی بات، سمجھ رہے؟ سادی سیدھی بنائیے، ایکسٹرا ڈیکوریٹ مت کیجیے، لیکن مضبوط بنائیے، ضرورت کے حساب سے بنائیے، بڑی بنائیے، مسجد ہے تو کنسٹرکشن اچھی کوالٹی کا کیجیے تاکہ لانگ ٹرم تک چلے۔ ہوتا ہے اب دیکھیے پرانے زمانے کی مسجدیں دیکھیے، یہاں کچھ ہمارے علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں جو مغل کے زمانے کی آج بھی ویسی ہی اور اتنی اسٹرانگ ہے، اس کے بعد کی کئی مسجدیں بڑی میں ٹوٹ گئی، آج تک 25 سال پرانی مسجد ٹوٹ گئی، کریک آ جا رہے، ٹوٹ جا رہے، کام اچھا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کوالٹی ورک ہو تو لانگ ٹرم چلے گا، امت مسلم کا پیسہ سیو ہوگا، ساری چیزیں اسلام منع نہیں کرتا۔ بڑی بنائیے، مضبوط بنائیے، اچھی بنائیے، ضرورت کے لیے بنائیے، دکھاوے کے لیے مت بنائیے، لوگوں کے لیے مت بنائیے، خواہشات کے لیے مت بنائیے، یہ مت سمجھیے کہ اس سے عزت ہوگی، اس سے انسان ذلیل ہوگا، یہ سب اس کا کرائٹیریا نہیں ہے، سمجھ رہے بات۔ لیکن آج دیکھیے ہم مادہ، جتنا مادہ جس کے پاس ہے وہ اتنا خوش اور اتنا فخر کر رہا ہے۔ دینداری کا کیا دیکھا جائے گا، میرے بچوں نے فلاں کر لیا، خوشی کی بات، دینداری میں زیرو، لیکن نہیں، فخر کس چیز پہ؟ دنیا داری۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں دینداری کا فخر کیجیے آپ کے بچوں کی، لیکن تعریف اگر کسی چیز پر ہو بچوں کی یا کچھ ہو تو یہ ہو سکتا ہے نا، دینداری اس کے لیے بیج بن سکتا ہے، حافظ قرآن ہو گیا، فلاں ہو گیا، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ دار ہے، نوافل ادا کرنے والے ہیں، صدقات و خیرات میں آگے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ سب نہیں ہو، بس کرائٹیریا مادہ ہے، میٹریلسٹک چیزیں ہیں، جو مادہ جتنا جس کے پاس ہے وہ اتنا اپنے آپ کو فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ دیکھیے جس عورت نے جتنا زیادہ پہن رکھا ہے اس کو اتنا خوشی ہو رہی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ورڈ دنیا میں آئی ہے کسی مقصد کے لیے، اور یہ جس آدمی نے جتنا پہن لیا، گھڑی جس کوالٹی کی پہنا ہے،
چشمہ جس کوالٹی کا فریم لگایا ہے، لینسز اور اس کی گلاسز جو کوالٹی کی وہ پہن رہا ہے، اس کے بعد ہاتھ کے اندر اگر وہ کچھ پہنتا ہے تو وہ جس پہن رہا ہے، جو چیزیں اس نے اوپر ڈال رکھی وہ جس کوالٹی کی ہے، جو اس نے شرٹس پہن رکھی ہے اس کے اوپر جو ٹیگ جو برانڈ سے وہ کون سے، جو اس نے پینٹ پہن رکھی ہے تو فلاں کون سی ہے، اس کے شوز پہ کون سا لیبل لگا ہے، سب کئی پیچھے کا دکھا تو کیا نظر آتا ہے فلاں، یہ تمام چیزیں ہم مائنڈ کرتے ہیں اور یہی ہمارے جینے کا طریقہ، یہ جینے کا طریقہ۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز کسی سے کم ہو تو اس کو بھروسہ بھی ہوتا ہے یہ وہی آدمی ہے کیا، یہ وہی آدمی ہے کیا، یا یہ بولتا ہے اتنا دکھتا تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ ہر چیز کا پیمانہ ہی ہو چکا ہے۔ صحابہ میں اور صحابیات میں آپ یہ پیمانے نہیں دیکھیں گے کہ کسی صحابیہ نے کسی صحابیہ کو اس کے پہنے ہوئے آرنامنٹس کی بنیاد پہ عزت دی، رسپیکٹ دی اور سمجھا ہاں یہ ورتھ ہے رسپیکٹ دینے کی۔ آج تو بس دعوتوں میں کس کی عزت دی جا رہی ہے، ارے ان کی عزت دو، ان کے ہاتھ میں کڑے بہت بڑے بڑے دکھ رہے سونے کے، مطلب بڑے خاندان سے دکھ رہے، اگر ان کو ہم دیں گے تو کل کو اپنی دعوتوں میں بلائیں گے تو اپنی بھی رسپیکٹ ہونی، تو گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ والا وہاں اصول چالو ہو جاتا ہے، سمجھ رہا؟ ان کے کپڑے کس قسم کے، یہ کون سے گاڑی سے اترے، ان کے پرسز پہ کون سے برانڈ لکھے ہوئے ہیں نا، ساری چیزیں اس سے طے ہوئی، ساری حالت تو یہ ہوگی مادے کی اور مادے کے ایکوائر کرنے کی۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں ایسے بہت سے لوگ جو میری بات کو سن رہے ہیں، اگر ان کو اگر لونا چلانے دی جائے تو نہیں چلائیں گے، کیونکہ وہ اپنے رسپیکٹ کے خلاف سمجھیں گے، ان کے مقام کے خلاف۔ سائیکل چلا لیں گے، سائیکل چونکہ شو ہے، جو ایکسرسائز کے لیے بھی لوگ سائیکل چلاتے ہیں، لیکن لونا نہیں چلائیں گے۔ اپنی بلٹ چلایا پوری زندگی، لونا کیسے چلائیں گے؟ مادہ، کیونکہ اس سے رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ کو انہوں نے جوڑ دیا، دنیاوی جاؤ جلال سے وہ آخرت کی عزت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، لونا چلانے والا کوئی برا نہیں ہے، بلٹ چلانے کو افضل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مینس آف ٹریولز کو مینس آف اسٹیٹس بنا دیتے ہیں۔ میرے لیے ایک سفر کی چیز ہے، وہ لونا پہ طے ہو، گدھے پہ ہو، گھوڑے پہ ہو، خچر پہ ہو، اونٹ پر ہو، جہاز میں ہو، ٹرینس میں ہو، بڑا گاڑی میں ہو، گدھا گاڑی میں ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا مینس آف ٹرانسپورٹ ہے۔ ہم نے مینس آف ٹرانسپورٹ کو مینس آف اسٹیٹس بنانا، ہر چیز مادے سے ریلیٹڈ ہی ساری چیزیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل کے اندر آتا ہے کہ آپ کو گدھے پہ سوار دیکھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی سواری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی، گھوڑے کی اور اونٹ کی سواری کی آپ نے۔ مینس آف ٹریول، اگر یہ مینس آف اسٹیٹس ہوتے تھے، ایک نبی کی تو شان میں تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائناسورس کو پیدا کرتا ان کے لیے اور اس کو بیٹھ کے جاتے ہیں، سب سے بڑے جانور ان کے لیے ہوتے سواری کے لیے، اگر اسٹیٹس کے مطابق سواری کا معاملہ ہوتا تو انبیاء گدھے پر نہیں بیٹھتے تھے، تو گدھا اس زمانے میں بھی اسٹیٹس کے اعتبار سے یہ مالدار لوگوں کی سواری نہیں رہا، گدھا خچر نہیں، وہ لوگ گھوڑے اور اچھے اونٹوں پر سواری کرتے، سمجھ رہا؟ تو مینس آف ٹریولز کو مینس آف اسٹیٹس بنا دیا، یہ مادہ پرستی کی علامت میں ایک ایگزامپل دیا، تو میں نے کسی بلٹ والے کو برا بولنے کے لیے نہیں کیا، بٹ جسٹ این ایگزامپل کہ آپ مینس آف ٹریولز کو مینس آف اسٹیٹس مت بناؤ، سمجھ رہے بات؟ یہ مت کرو، یہ سب نہیں ہے، یہ سب چیز۔ گھڑی کا ایک مقصد ہے، وہ پرپز ہے ٹائم دینا، وہ 500 روپے گھڑی بھی ٹائم دیتی ہے، 50 روپے کی بھی دیتی ہے، 25 روپے کی بھی دیتی ہے، سیم ٹائم، بلکہ کبھی کبھار 25 روپے والے ڈیجیٹل بہت ایکوریٹ ٹائم دیتی ہے، ٹائم ہے اس کا کام، یہ ٹائم کے لیے ہے، یہ مینس آف اسٹیٹس نہیں ہے کہ اس کے ذریعے میں عزت پاؤں لوگوں سے، یہ گھڑی کا یہ برانڈ ہے، سب چیز سے تو کھانا لے جا کے دو، فلاں چیز رکھو ان کے پاس، ہاتھ میں برانڈ دیکھو، آر لکھا ہوا، اس کو تاج بنا ہوا ہے، اور سامنے آ رہا ہو تو کیا ہے، میرے کو نہیں سمجھ آتا، چاند دیتے کو نہیں سمجھنا، تیرے لیے زعفران ہے، بولے تاج بنا ہوا، مذاق ہے، 2 لاکھ سے کم میں نہیں آتی گھڑیاں، تو مینس ہے وہ چمک دیکھنے کی آلہ ہے، ایک آلے کو آپ نے اسٹیٹس کا مقام دے دیا، پہننے والا بھی اگر اس کی وہ نیت نہیں تو اللہ وہ نیت دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ مسئلہ ہے۔ اسلام نے منع نہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی چیز استعمال کرو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹیٹس کے لیے پہنا ہے، ٹائم کے لیے، اور سامنے والا بھی اسٹیٹس اسی سے آپ کو دے، تو مادہ گھر کر چکا ہے، اور یہی ہے دنیا کو ترجیح دینے کی علامت، سمجھ رہے آپ؟ یہی ہے دنیا کو ترجیح، یہ کپڑے نہیں ہوں تو میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، ہمارے نوجوان بہت سارے ہوتے عید کے دن یہ نہیں ملیں گا تو میں یہ نہیں کروں گا، حدیث میں آتا ہے جمعے کے لیے اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہنو، نئے کپڑوں کا تو لفظ نہیں ہے حدیث، تو آپ نے کہا اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہنو، مطلب جیسے ایک آدمی کے پاس 4 کپڑے تو 3 میں 4 پیون ہیں اور ایک میں 2 پیون ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا کپڑا 2 پیون والا ہے، کیونکہ 4 سے وہ اچھا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول فرمایا جمعے کے لیے الگ کپڑے رکھو، اس لیے کہ تمہارے محنت مشقت کے کپڑوں میں پسینے کی بو آتی ہے، اور جمعہ کے دن لوگ گیدرنگ کرتے ہیں نا، وہ آتی ہے، تو جمعہ کے الگ کپڑے رکھو،